الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، جو بھی دنیا کی زندگی اور اس کی رونقیں چاہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم انہیں پورا دے دیتے ہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں ہی، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور اس دنیا میں ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دے دیا جاتا ہے. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا اور کچھ نہیں. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اس دنیا میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ مٹ گیا، برباد ہو گیا. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے تمام کیے ہوئے اعمال بھی باطل ہو گئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، سورہ ہود علیہ السلام کی آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16، دو آیات مبارکہ کا آپ نے ترجمہ سنا ہے.
جمعے کی اس مبارک محفل و مجلس میں اللہ کے فضل، اس کی دی ہوئی توفیق، اس کے لطف اور اس کے کرم، اس کی مہربانی سے کوشش کروں گا کہ ان دو آیتوں کا مضمون و مفہوم، تشریح و توضیح آپ کو سمجھا دوں۔ اللہ توفیق دے۔ پھر سمجھنے کے بعد اللہ مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ گزشتہ جمعے آیت نمبر 13 اور 14 یہ دو آیات مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی تھی۔ ان میں معاندین اور منکرین کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا تھا۔ جب قرآن کے، اللہ کی کلام اور خدا کی وحی کے انتہائی معقول اور پختہ دلائل و براہین کا جواب مشرکین و منکرین سے نہ بن پڑتا تو یہ کہہ دیا کرتے تھے یہ اللہ کی کلام ہی نہیں، قرآن مجید کا انکار کر دیا کرتے تھے اور کہہ دیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی طرف سے بنا لی ہے، گھڑ لی ہے یہ کتاب۔ اس کا جواب دیا گیا کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو معاذ اللہ اپنی طرف سے بنا لیا ہے، حالانکہ یہ خلاف حقیقت ہے، یہ تو اللہ کی کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی زیر زبر کو بھی تبدیل کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ تو قرآن مجید نے مشرکین و منکرین کے اس متعصبانہ انکار اور سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم بھی عربی ہو، اسی عرب کے رہنے والے ہو، تم میں بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء موجود ہیں، بڑے ادیب لوگ موجود ہیں جن کا فصاحت و بلاغت میں، شعر و شاعری میں ایک خاص مقام ہے، اور پھر تمہارا خیال ہے کہ ہمارے معبود ہر کام کر لیتے ہیں یا کروا لیتے ہیں۔ 360 معبود جو تم نے اللہ کے گھر میں سجا رکھے ہیں، ان کے بارے تمہارا نظریہ، تمہارا عقیدہ، تمہارا خیال، تمہاری فکر اور تمہاری سوچ یہ ہے کہ یہ ہمارے معبود ہمارے حاجت روا ہیں، ہمارے مشکل کشا ہیں، ہماری مشکلات کو، ہماری مصیبات کو، ہماری تکالیف کو یہ دور کر دیتے ہیں، ہمیں راحت پہنچاتے ہیں، ہمیں سکون دیا کرتے ہیں۔ تو اس موقع پہ ان سے بھی مدد لے لو، انہیں بھی پکار لو، ان سے بھی حاجت روائی کروا لو، ان سے بھی مشکل کشائی کروا لو۔ پورے کا پورا قرآن اگر اس قرآن جیسا بنا سکتے ہو تو لے آؤ،
پر یہ تمہارے بس کی بات نہیں. تم اور تمہارے معبودان باطلہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کے اس قرآن مجید جیسا قرآن مجید بنانا چاہیں تو یہ ان کے بس کی بات نہیں. ایسا کبھی نہیں کر سکتے. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِهَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. ایک دوسرے کے مددگار بن کے بھی تمام جن اور تمام انسان لگ جائیں قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے. اور اس صورت میں سورہ ہود علیہ السلام میں کہا چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے تو قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مُفْتَرَيَاتٍ 10 سورتیں لے آؤ. اس کے مقابلے میں تم 10 سورتیں لے آؤ اور ساتھ یہ بھی اجازت دی وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر اپنے معبودوں کو بھی پکار کے ان سے بھی مدد لے لو. بڑا مشکل وقت ہے, ایک چیلنج ہے اور اس چیلنج کا سامنا ہے تمہیں, تو اپنی مشکل کشائی کے لیے, اپنی حاجت روائی کے لیے, اپنے زندہ مردہ آنے والے گزرے تمام معبودوں کو پکار لو. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. لیکن قرآن مجید نے یہ بھی فرما دیا میرے محبوب یہ ان کے بس کی بات نہیں. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ. یہ اگر آپ کو جواب نہ دے سکے اس چیلنج کا, 10 صورتیں نہ بنا سکے قرآن جیسی, تو یقین کر لیں یہ بھی اور یقین کر لیں آپ بھی, ساری کائنات یہ جان لے, یقین کر لے کہ اس کلام کو اللہ نے اپنے علم سے اتارا ہے. یہ اس کی وحی ہے, یہ اس کی کلام ہے, کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اور اس سے بھی نیچے اتر کے پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ 10 صورتیں نہیں بن پڑتی تو ایک صورت ہی اس جیسی چھوٹی سی کوئی صورت قرآن جیسی بنا کے لاؤ. فاتو بسورۃ من مثلہ, ایک صورت. اور اس کے بعد تو قرآن مجید نے حقیقت کو آشکارا کر دیا. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور مدینہ منورہ میں اترنے والی آخر میں سورہ بقرہ ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اگر یہ کام ان سے نہ ہو سکے اور کبھی ہو بھی نہیں سکے گا, قیامت آ سکتی ہے پر قرآن جیسی ایک صورت ان سے نہیں بن سکتی, کوئی نہیں بنا سکتا. گویا اس سوال اور اس اعتراض کا قلع کما کر دیا گیا کہ یہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا کے یہ کلام پیش کی ہے. نہیں, یہ اعتراض ختم ہوا کہ اگر اپنی طرف سے انہوں نے بنائی تو تم بھی تو بنا لاؤ. اور تم اگر نہیں بنا سکتے, عرب ہونے کے باوجود, فصیح و بلیغ ہونے کے باوجود, شاعر ہونے کے باوجود تم ایک صورت, چھوٹی سی صورت بھی اس قرآن جیسی نہیں بنا سکتے, تو پھر تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی کلام ہے, یہ کسی انسان کی کلام نہیں. اس سوال کا رد کرنے کے بعد, اس کا جواب دینے کے بعد علت اور وجہ بتلائی کہ قرآن کا انکار کیوں ہوتا ہے. قرآنی تعلیمات سے بندہ روگردانی اور اعراض کیوں کرتا ہے, اللہ کی الوہیت سے کیوں دور ہوتا ہے, پیغمبر کی رسالت و نبوت سے کیوں دور ہوتا ہے,
اگلی 2 آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے. یہ جو آج کے سبق میں پڑھی گئی ہیں 2 آیتیں، انکار کی علت اور انکار کی وجہ بیان کی گئی ہے. توحید سے انکار، رسالت سے انکار، قیامت سے انکار، اور اللہ کے احکامات سے بغاوت و سرکشی، خدا کی کلام سے بغاوت و سرکشی. کیوں جی؟ دنیا کی خاطر. یہ سب کچھ دنیا کی خاطر ہوتا ہے. اللہ کی وحدانیت سے انکار اور اللہ کی وحدانیت سے بغاوت، سچے خدا کی سچی بندگی سے روگردانی، سچے نبی کی سچی غلامی سے بغاوت، یہ اس کا اصل اصیل اور اس کی اصل وجہ دنیا کی طمع، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ اور دنیا کی ہرس ہوا کرتی ہے. جہاں بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا گناہ موجود ہے، اللہ کی بغاوت موجود ہے، نبی کی بغاوت موجود ہے، اس کے پیچھے تھوڑی سی ریسرچ کریں، دنیا کی محبت بیٹھی ہوگی. دنیا کی محبت. زکوٰۃ سے انکار ہے، دنیا کی محبت ہے، زکوٰۃ دوں گا پیسے تھوڑے ہو جائیں گے. حج سے انکار ہے، وجہ دنیا کی محبت ہے. پیسے ہیں پر لاکھ روپیہ لگانا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے جی، لاکھ روپیہ کم ہو جائے گا. دنیا کی محبت. جہاد سے انکار اور جہاد سے سستی اور غفلت، کاروبار بند ہو جائے گا، اور اگر میں مر گیا، مارا گیا وہاں، تو یہ دنیا میری کیسے چلے گی؟ یہ دکان، یہ زمینیں، یہ باقی ساری سیاستیں، یہ کیا ہوگا؟ وہاں بھی دنیا کی محبت. وقت پہ نماز نہیں پڑھتے، کاروبار سے فراغت نہیں ملتی، وقت نہیں ملتا ہے جی. عین نماز کے وقت گاہک زیادہ آ جاتے ہیں، نماز کے وقت مصروف ہو جاتا ہوں. یہ دنیا کی محبت ہے. جہاں کہیں بھی کوئی قتل ہے، اس کے پیچھے دیکھیں، کوئی آدمی کسی سیاست دان کی سیاست میں روڑا بن رہا ہوتا ہے تو سیاست دان بڑے دور بیٹھ کے ڈوری ہلاتا ہے، بندہ قتل ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ دنیا. اس کی سیاست میں رکاوٹ بن رہا تھا یہ بندہ. کسی کی چوری، کسی کے ہاں اور بدماشی، یہ سب دنیا کی محبت ہے، دنیا کی ہرس اور دنیا کی طمع اور لالچ. جھوٹ بولتا ہے، سود کھاتا ہے، اور اپنے دل کی تسلی کے لیے سود کا نام پرافٹ رکھ لیتا ہے، سود کو نفع کہنے لگ جاتا ہے. اندر بیٹھا ہوا ضمیر اسے جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے یہ سود ہے، لیکن وہ زبان سے سود کا لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں. کہتا ہے انٹرسٹ، یہ پرافٹ ہے. اور بھی جہاں جہاں جھانک کے تانک کے دیکھیں گے، وہاں گناہ کے پیچھے دنیا چھپی ہوئی ہوگی. گناہوں کا سرچشمہ اور مرکز دنیا کی محبت ہے. صوفیاء کی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے حب دنیا یا حب جاہ. حب مال، حب جاہ، یعنی مال کی محبت، مرتبے کی محبت، دنیا میں شان و شوکت کی محبت. آئے میں ایسا ہو جاؤں، میں ممبر بن جاؤں، میں وزیر بن جاؤں، میں اقتدار میں آ جاؤں، میرے پاس اتنی دولت ہونی چاہیے، لوگ میرے غلام ہوں، لوگ میرے سامنے دست بستہ کھڑے ہوں، سب میرے محتاج ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہ ہو. بس شیطان کی بنائی ہوئی یہ خواہشات انسان پالتا ہے. یہ ایک مرض ہے، یہ ایک شدید اور مہلک بیماری ہے. صوفیاء کرام علیہم الرحمہ، ان کی اصطلاح میں اسے حب مال یا حب جاہ کہا جاتا ہے. ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ہوا کرتا ہے.
اور اس بیماری کے علاج کو صوفیاء کی اصطلاح میں کہتے ہیں تزہید من الدنیا. یہ عربی کا لفظ ہے، عربی کی ترکیب ہے. تزہید من الدنیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس طرح سمجھایا جائے، اس کی فکر کو پاک کیا جائے، اس کی سوچ کو اس طرح پاکیزہ بنا دیا جائے کہ وہ دنیا کا پجاری نہ بنے، دنیا میں رہے، دنیا میں کاروبار بھی کرے، دنیا میں وقت بھی گزارے، اس نے زندگی گزارنی ہے، لیکن دنیا کو اپنا معبود نہ بنا لے، دنیا کی پوجا نہ کرنے لگ جائے، دنیا کو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں لا نہ کھڑا کرے. جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا ہے وہاں یہ اپنی دنیا کو سوچنے لگ جاتا ہے، دیکھنے لگ جاتا ہے میری دنیا کا کیا بنے گا، میری دولت کا کیا بنے گا، میری کوٹھیوں کا کیا بنے گا، میری جائیدادوں کا کیا بنے گا، میری جھوٹی عزت اور کوڑے وقار کا کیا بنے گا، میری عزت رہے گی. یہ سوچیں اسے دنیا میں مشغول کر دیتی ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو جانتے بوجھتے چھوڑ بیٹھتا ہے، خدا کا باغی بن جاتا ہے. اور شیطان کہیں ضمیر میں اگر ملامت آتی ہے اور نفس ملامت کرنے لگ جاتا ہے، ظالم یہ قتل تم نے کرایا، یہ چوری تم نے کرائی، یہ ڈاکے تم نے مروائے، اس قدر بغاوت، تو کہتا ہے مولوی کہتے ہیں، شیطان مولوی کہتے ہیں توبہ کر لینا، چلو توبہ کر لیں گے. شیطان تسلی دے کے پھر کھڑا کرتا ہے، اب کر لے جو مرضی ہے، مولوی کہتے ہیں توبہ سے سب کچھ معاف ہو جاتا ہے. اس طرح توبہ کی مہلت ہی نہیں ملتی، اور یوں ہی جاتے جاتے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اور مصیبت پڑی، توبہ کی مہلت بھی نہ ملی، اور بے توبہ دنیا سے یوں ہی چلا گیا. اور اگر توبہ کی تو توبہ کے بھی قبولیت کے کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط کے مطابق توبہ نہ تھی، اللہ کو قبول ہی نہ ہوئی. فرعون نے بھی تو توبہ کی تھی، دعائی ڈالی تھی اور ایمان کا اظہار و اعلان کر دیا تھا، لیکن اس وقت کے اس کے ایمان کو اللہ نے قبول نہ کیا. اسی طرح توبہ کے شرائط ہیں، کم از کم ان شرائط کو بجا لانا ہے، ماضی کے کیے گناہوں پر پوری طرح شرمندہ اور نادم ہو جائے، حال میں مکمل ڈیڈ بریک لگ جائے ایسے گناہوں سے، اور مستقبل کے لیے پکا اور پختہ ارادہ کر لے، یا اللہ میں تیری بغاوت نہیں کروں گا، اللہ تیرے نبی کی سچی غلامی میں زندگی گزاروں گا، یہ وعدہ. اور جو ماضی میں کیا ہے حقوق العباد ہیں تو ان کی ادائیگی یا معافی کے لیے ان کے پاس جائے. کسی کی چوری کی ہے تو ہیں تو دے جا کے، اور نہیں ہے تو ان کو کہے جا کے میں نے فلاں زمانے میں تمہاری چوری کی تھی، میں وعدہ کرتا ہوں میرے پاس پیسے آئے تو میں دے دوں گا، نہیں ہے مجھے معاف کر دیجئے. حقوق العباد یا معاف کروائے گا یا ادا کرے گا، یہ توبہ. ساری عمر بدماشی کرتے کرتے، چوریاں ڈاکے کرتے کرتے کرتے، آخر میں کہہ جی میری توبہ، لو جی حلال ہو گیا سب کچھ، یہ توبہ نہیں ہے. ایسی توبہ سے بھی توبہ، اسے بھی توبہ کرنی چاہیے. تو شیطان اس طرح ورغلاتا رہتا ہے، اور یہ بندہ دنیا میں اس طرح غرق ہو جاتا ہے کہ بس پھر کبھی دنیا سے سیر نہیں ہوتا، رجتی نہیں اس کی آنکھ، بھرتی نہیں ہے اس کی آنکھ کبھی دنیا سے. پیغام اجل آ جاتا ہے اور موت کے فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں، اب یہ مہلت مانگنے لگتا ہے. مجھے تو اپنی 60 اور 70 سالہ زندگی میں خیال ہی نہیں آیا، آج اگر مجھے کچھ وقت دے دیا جائے تو میں اپنے آپ کو سنوار لوں. اب مانگتا ہے، لیکن اللہ کے اصولوں اور قوانین کے مطابق اب کا مانگنا یہ قابل قبول نہیں ہے، رد کر دی جاتی ہے یہ درخواست.
نہیں نہیں، اب جو کچھ تو نے کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اب تو ایگزامینیشن ہال سے تم نکل چکے ہو اور تمہارا پرچہ لے لیا گیا ہے۔ ایگزامینیشن ہال سے جب کوئی آدمی خارج ہوتا ہے اور اپنا پرچہ وقت گزرنے پر دے دیتا ہے، اب وہ ترلے اور منتیں کرتا رہے کہ مجھے کچھ ایڈ کرنے دو، نہیں، کاٹے لگ جاتے ہیں، جہاں کوئی جگہ خالی ہے ختم، اب اس کے بعد ایک لفظ بھی ایڈ کرنا یہ خلاف قانون ہے اور ہو بھی نہیں سکتا، کرتا بھی کوئی نہیں۔ یہی دنیا ہے، دنیا کا اینڈ ہو گیا، اس وقت کی منتیں اور پچھتاوا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی منظر کو قرآن مجید الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ مال کے تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، غفلت میں پڑے ہو، اللہ کی سچی بندگی سے بھی غفلت، قرآن کی حقیقتوں سے بھی غفلت، نبی کی سچی غلامی سے بھی غفلت، غفلت کی زندگی، توحید سے غفلت، اس کے مقابلے میں شرک، سنت سے غفلت، اس کے مقابلے میں بدعات، قرآن سے غفلت، قرآن کے مقابلے میں اپنی کتابیں، اس غفلت نے اتنا غافل کر دیا حتی زرتم المقابر، دنیا کی طلب ہی، میرے پاس دنیا زیادہ آ جائے، فلاں یونیورسٹی میں پڑھوں گا، فلاں کتاب پڑھوں گا، فلاں استاد کے پاس جاؤں گا، فلاں ڈگری حاصل کر لوں گا، اتنے پیسے مل جائیں گے، ممبر بن گیا تو جی سب کچھ اپنا، ناظم بن گیا تو پھر تو کوئی روکنے والا نہیں، اور جی ضلعی ناظم بن گیا تو سب کچھ میرے ہاتھ میں، بس یہ تمنائیں ہیں، یہ حرصیں ہیں، اور پتہ نہیں الیکشن سے پہلے جان نکل جائے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں تکاثر نے، 99 کے چکر نے، ہائے میرا بہت بن جائے، ہائے میری دنیا سنور جائے، اس نے تمہیں اتنا غافل کر دیا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے مقابر کی زیارت کر لی، یعنی موت آ گئی تمہیں، قبر کو جا پہنچے تم، اور تمہیں اٹھا کے دفنانے والے قبر پہ لے کے جا رہے ہیں، یہ حالت تمہاری ہو گئی۔ اور کبھی یہ حرص، دنیا کی حرص، یہ بس نہیں ہوتی، بند نہیں ہوتی، دنیا کا پجاری، دنیا کا حریص کبھی سیر نہیں ہوتا، کبھی سیر نہیں ہوتا، دین نہ ہو، قرآن نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خالی و محروم، میں یہ بندہ کبھی سیر نہیں ہوتا۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان جاریان من ذہب لابتغى ثالثا، اگر کسی بندے کی ملکیت میں سونے کے 2 دریا چل رہے ہوں، سونے کی 2 وادیاں، ساکنان نہیں جاریان، ماکسان نہیں جاریان، چل رہی ہوں، یعنی 2 دریا سونے کے چل رہے ہوں، کیا سیر ہو جائے گا؟ سب سے قیمتی دھات تو سونا ہوا نا جی، سونے سے ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے، لیکن یہ بندہ سیر نہیں ہوگا، 2 دریا سونے کے اس کی ملکیت میں کھڑے نہیں، کھڑے تو ختم ہو سکتے ہیں، چل رہے ہیں، جاریاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تیسرا ڈھونڈنے میں نکل کھڑا ہوگا، تیسرا دریا بھی میرا سونے کا ہونا چاہیے، کارخانوں پہ کارخانے، ملک میں بیرون ملک، دولت ہی دولت، لیکن سیر کوئی نہیں ہوتی، اتنے بھوکے، کتا بھی اتنا بھوکا اور حریص نہیں ہوتا جتنا یہ دین سے ہٹا ہوا دنیا دار۔ یہ لفظ بظاہر شدید نظر آتا ہے، میں نے کہا
بھوک کا کتا اور حریص کتا، حرص میں کتا مشہور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے میرے دنیا دار کے لیے۔ میں الدنیا جیفا، الدنیا جیفا وطالبها کلاب، میں یہ دنیا جو دین سے ہٹا دے، دین سے دور کر دے، دین سے بندہ باغی ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول سے باغی ہو جائے، یہ دنیا یہ مردار ہے۔ جیفا، جیفا مردار کو کہتے ہیں، میں یہ مردار ہے، وطالبها کلاب، اور اس کی طلب کرنے والے، اس کے پیچھے دوڑنے والے کلاب، کلبن کی جمع ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے، یہ کتے کا لفظ نکلا ہوا ہے، اس لیے میں نے وضاحت کر دی ہے کہ آپ کہیں بڑے سخت الفاظ استعمال کریں، نہیں، گناہ جتنا سخت ہوتا ہے اس کے لیے جراحت بھی اتنی سخت ہوتی ہے، دینی جراحت۔ گہرا زخم ہو تو مواد نکالنے کے لیے وہاں سخت ہی نشتر استعمال ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لفظ استعمال فرمائے ہیں، الدنیا جیفا وطالبها کلاب۔ اب اس گناہ سے دور رکھنے کے لیے، دنیا کو اپنی جگہ رکھنے کے لیے، بندے کو دین کی طرف لانے کے لیے جو حل پیش کیا گیا ہے، جو علاج پیش کیا گیا ہے، اس علاج کو کہتے ہیں تزہید من الدنیا، یعنی دنیا سے، دنیا کا یہ بہت بڑا ہونا، دنیا ہی دنیا ہے اور کچھ نہیں ہے، دولت ہی دولت ہے، یہ بات دل سے نکال، دل میں یہ بات ڈالنا کہ اللہ سب کچھ ہے، دولت کچھ نہیں ہے۔ اگر دولت سب کچھ ہوتی تو یہ دنیا قارون کی ہوتی، لیکن قارون کا انجام قرآن نے ہمیں بتلایا اور ہم قرآن پڑھنے والے پڑھتے ہیں اس کو۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، میں ہم نے اس قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں تنسا دیا، زمین نگل گئی اسے۔ اگر دولت ہی سب کچھ ہوتی تو پھر سب کچھ قارون کا ہوتا، دولت ہی سب کچھ ہوتی تو پھر نواز شریف کو کوئی کچھ نہ کہہ سکتا، پھر اس ملک سے اسے جلاوطن کوئی نہ کر سکتا، دولت میں سب سے آگے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نکالنا دل سے کہ دولت سب کچھ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سب کچھ ہے، اللہ کی ذات سب کچھ ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے قوانین اور اللہ کا بنایا ہوا دستور جس کے مطابق زندگی گزارنی ہے وہ سب کچھ ہے، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور وہی ہمارا ناجی منجی ہمیں نجات دہندہ ہے۔ اس طریقہ کار کو تزہید من الدنیا کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں یہ مضمون جا بجا بکھرا ہوا ہے، اکثر و بیشتر دیکھیں گے صورتوں میں تو یہ مضمون آپ کو نظر آئے گا، تزہید من الدنیا، دنیا کی محبت، اس سے بے رغبت کرنا اور اللہ کی طرف بندوں کو لگا دینا، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے بندے بنے۔ عثمان غنی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا بندہ ہے، ابو بکر صدیق دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا بندہ ہے، تمام انبیاء کرام دنیا میں رہتے ہوئے، سلیمان جیسا پیغمبر، داؤد علیہ السلام جیسا پیغمبر جو دنیا میں رہ رہے ہیں، اور اللہ نے اتنی دنیا دے رکھی ہے، اتنی دولت دے رکھی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جس کا کوئی شمار نہیں، پر اللہ کا بندہ ہے، دنیا کی محبت دل میں نہیں بٹھائی ہوئی کہ اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کی کلام کو چھوڑ دے اور دنیا کو آگے کرے، ایسا نہیں ہے۔ تزہید من الدنیا، دنیا سے بے رغبت کرنا اور اللہ کی طرف بندے کو لگا دینا کہ وہ دنیا میں رہ کے اللہ کی طرف لگا رہے، یہ مضمون قرآن مجید میں بارہا سورتوں میں مختلف عنوانوں سے پھیلا ہوا ہے۔ سورہ آل عمران دیکھیں تو قرآن نے خلاصہ اور نچوڑ نکال دیا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
والبنین زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا. نچوڑ نکال دیا میں لوگوں کے دلوں میں شیطان نے زینا ہے، فعل مجہول ہے پر اس کا فاعل شیطان. زینا للناس لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی محبت شہوات عورتوں کی. یہ بھی ایک انداز ہے قرآن مجید کا. ہیں جی میری شادی بڑے گھرانے میں ہونی چاہیے، سیاسی گھرانے میں. بڑے بڑے بعض دوستوں سے بھی تعلق ہے، حافظ آباد کے بڑے چودھری ہیں، ان کا خط مجھے آیا. کبھی کبھی وہ کتاب میں یوں ہی پڑھا ہے سامنے آ جاتا ہے تو پڑھتا ہوں. قاری صاحب رشتہ ایسا ہونا چاہیے، بڑے سیاسی ہوں، بڑے زمیندار ہونے چاہیے، یہ ہونے چاہیے، یہ ہونے چاہیے، یہ ہونے چاہیے. بڑی عجیب عجیب. میں پڑھتا ہوں بعض اوقات تو ہنستا ہوں. دنیا ہے. ہمارے رشتے بڑوں سے ہونے چاہیے، ہماری اولاد کے رشتے دنیا دار، دنیا ہونی چاہیے، بڑی کوٹھیاں ہونی چاہیے. اور آج رشتوں کا تعلق دنیا سے جڑ گیا ہے. یہ بھی ہماری تباہی کا ایک سبب بن گیا ہے. آج اپنی تباہی کو ڈھونڈتے ہیں اور کل اس تباہی سے روتے ہیں اور سسکیاں لیتے مسجد میں. ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے جی، طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے جی، اب کیا کریں جی. اور اس تباہی کو ڈھونڈتے ہیں. جو ہی گئے بڑی کوٹھی کو دیکھا، بس یہ ہمیں رشتہ منظور ہے. یہ نہیں پوچھا یہ مشرک ہے، یہ موحد ہے، یہ بدعتی ہے، اور یہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں، دہریہ تو نہیں ہے، یہ حرام خور تو نہیں ہے. یہ کون ہے؟ یہ کوٹھی کیسے بنی ان کی؟ حرام خوری سے تو نہیں بنی. کوٹھی دیکھی ہے، بس دولت دیکھی ہے، جائیداد دیکھی ہے، بڑی کار دیکھی ہے. یہ شیطان کی مزین کی ہوئی بات ہے. بیٹی کا رشتہ تلاش کرتے بھی یوں ہی، اور بیٹے کا رشتہ تلاش کرتے بھی یوں ہی زندگی گزر جاتی ہے اور تمنا پوری نہیں ہوتی. اور پھر چڑھ جاتے ہیں تعویذوں والوں کے ڈھائے. انہوں نے بھی تو خدا روزی دینی ہے نا، وہ بھی خوب لوٹتے ہیں ان کو. اور رشتہ ہو گئی جی، بڑی کوٹھی میں رشتہ ہوگا. اور وہ ان سے دنیا جو ہوتی ہے وہ دنیا ادھر بھی لٹاتے ہیں. پھر جنوں والے پھر کہاں کہاں تک پھرتے ہیں. اگر اتنی بات ان کے ذہن میں ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کا ارشاد گرامی ہے، کسی رشتے کو تلاش کرتے یہودی حسن کو ترجیح دیتے ہیں، نصارہ مال و دولت کو ترجیح دیتے ہیں، اور مسلمان دین اور ایمان کو ترجیح دے. یہ میرے آقا کا فرمان ہے. اگر یہ ہمارے سامنے ہوتا، کبھی ہمیں کوئی تکلیف نہ ہوتی، کبھی کوئی پریشانی نہ ہوتی تلاش کرنے میں. آج وہ بندہ جو خاک نشین ہے وہ کہتا ہے میرا رشتہ فرش نشین کا رشتہ عرش نشین سے ہونا چاہیے، اور ڈھونڈ میں لگا ہوا ہے. اور پھر آگے نتائج، پھر اس کے بعد رشتہ ہو جانے کے بعد جو نتائج ہوتے ہیں وہ اس کے سامنے ہیں. یہ تو ایک چیز ہے دنیا کی. نساء زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین. بنین ایون کی جمع، بیٹے، اولاد ہونی چاہیے. اب نہیں ہوتی تو شادی شہید اتھے جا کے جفا ماردا ہے، او کوئی قبر نہیں چھوڑتا، اور کیا کیا کرتوت کرتا ہے. اور پھر وہ بیوی اب اس کے اختیار میں ہے، جسے دن رات دکھیا کر رکھا ہے اس نے. اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو کتنے بیٹے وہ خود بنا لیتی، لیکن اس کے اختیار میں نہیں. اور یہ ظالم خود بھی سمجھتا ہے اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے.
اگر اختیار میں ہے تو بنا لے. روزانہ دھمکی دیتا ہے میں اور شادی کرنے لگا ہوں، میں اور کرنے لگا ہوں، اور کرتا ہے، وہاں سے نہیں ہوتا، اور کرتا ہے. یوں ہی اس کی ہڈیاں گل جاتی ہیں اور یوں ہی برباد ہو جاتا ہے. خدا پہ صبر نہیں ہے. قرآن پڑھتا تو اسے پتہ لگتا نا. 100 سال گزارنے والا اللہ کا پیغمبر زکریا اولاد نہیں ہے، لیکن لگا ہے اللہ کو پکارنے، اللہ تیرے کو نہیں لینا ہے. جہاں تک اسباب ہیں، بیوی بھی ہے، میں بھی ہوں، مولا تو ہی نے دینا ہے، میں کبھی تیری پکار کو نہیں چھوڑوں گا، تجھ سے مانگنے میں کبھی کوتاہی نہیں کروں گا. لم اکن بدعائک رب شقیا، تجھ سے مانگنے والا کب کوئی محروم ہوتا ہے، میں تجھ سے مانگتا رہوں گا. اگر قرآن کی تعلیم ہوتی تو سمجھ آتا کہ پیغمبر زکریا بھی خود نہیں بنا سکتا، ابراہیم علیہ السلام خود نہیں بنا سکتے، تو میں کس قبر پہ جا کے جفے مار کے اپنا ایمان لٹا رہا ہوں، اپنی دولت لٹا رہا ہوں، اور بعض اوقات عزت بھی گنوا دیتا ہے. ہاں، بیوی کو بھیج دیتا ہے جاؤ سلطان باؤ رحمہ اللہ، اور وہاں انہوں نے ایک بیری بنائی ہوئی ہے، اور بیری پہ جی اس کے نیچے عورتیں بیٹھ جائیں، ان کے وارث یہاں نہیں پہنچ سکتے، خامد بھی نہیں جا سکتا. ہاں وہ جو مشڈنڈے ہیں وہاں وہ جا سکتے ہیں. دیکھو کیسے قانون بنائے. اور پتے کی انتظار میں، جی پتا بیری سے گرے گا تو پتر مل جائے گا. کیسی احمق قوم اور کیسی جاہل قوم. اور جاہلوں قرآن کو پڑھو، تمہیں پتہ لگے قرآن تمہیں کیا بتلاتا ہے، اصول بتلاتا ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر. زمین و آسمان کی بادشاہی اس ایک بادشاہ کی ہی ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور اس کی مرضی ہو تو بیٹیاں اور بیٹے دونوں دے دے، دونوں میوے دے دے، اور اس کی مرضی ہو تو بانج بنا دے. یجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے ناقابل اولاد بنا دیتا ہے، نہیں دینے پہ آتا اور ساری کائنات میں پھر جائیں نہیں دیتا. اس کی مرضی، دینے پہ آئے تو اتنے دیتا ہے، اتنے دیتا ہے کہ وہ تنگ ہو جاتا ہے، کہتا ہے ہون تے یا اللہ کسی اور نو دے دے. یہ اس کی مرضی ہے. یہ ضابطہ اور قانون تھا، لیکن قرآن کے اس قانون کو نہیں جانتا اور لگا ہے جخے مارنے، اپنا ایمان گمانے. قانون تھا لیکن قرآن کے اس قانون کو نہیں جانتا اور لگا ہے جخے مارنے، اپنا ایمان گمانے اور شرک کرنے لگا ہے. بس یہ محبت، اولاد کی محبت. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونے چاندی کے ڈھیروں ڈھیر اکٹھے کرنے میں لگا. محبت ہے جی. لاکھ ہونا چاہیے، 2 لاکھ ہونے چاہیے، کروڑ ہونا چاہیے، 2 کروڑ ہونے چاہیے. اب جب اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں فلانے نے 2 ارب لیا قرضہ جی واپس نہیں دیا، فلانے نے اتنا لیا واپس نہیں لیا اور بھاگ گیا ہے جی، اب پکڑا گیا ہے. حیران ہوتا ہے بھائی یہ لفظ اور فگر تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن شاید ہم میں سے تو کوئی ایسے بھی بہت کم ہوں جنہوں نے کوئی 10 لاکھ یا لاکھ بھی اکٹھا دیکھا ہو کہیں. اور یہ اربوں اکٹھا لے کے ادھر ادھر کر دیتے ہیں اور ملک کو تباہ کر دیا، ملک کو برباد کر دیا. یہی خواہش دنیا کی تھی جس نے ملک کا غدار بنا دیا اور انسانیت کا غدار بنا دیا اور انسانوں کا قاتل بنا دیا. آج انسانیت تڑپ رہی ہے اور وہ سارے کا سارا لے کے کتوں کی طرح، حریص کتوں کی طرح کھا کے بیٹھے ہیں، اور باقی پھر میدان میں. ہاں انتظار ہے، پھر دوبارہ پھر میدان میں ہے. شرم مگر تم کو نہیں آتی. وہی پرانے کھلاڑی پھر میدان میں. اور ایک شریف بندہ وہاں مجھے تمہارے ووٹ کی ضرورت ہے تو کہندے نے جی تسی نمازاں پڑھو، یہ تہاڈا کام ہی نہیں بادشاہو. ہاں جب اس طرح قوم کی سوچ ہے
تو پھر یوں ہی خدا کے عذاب مسلط ہوں گے. یہ حریص اور بھوکے. اور جب بھیڑیوں کو بکریوں کی حفاظت پہ لگا دو گے اور جب کتے کو گوشت کی حفاظت پہ لگا دو گے اور پھر یہ امید کرتے رہو کہ یہ حفاظت ہوگی اور یہ باقی رہے گا. جنہیں خدا اور خدا کے رسول کا پتہ نہیں, جو دین کو جانتے نہیں ہیں, جن کا کام ہی یہ ہے ہرس, لالچ, درندگی, ظلم. گربہ میرو سگ وزیرو موشرا دیواں کنن این چنی ارکان دولت ملک را ویرا کنن. گربہ میرو, بلی بلی یہ وزیر اعظم بن جائے, یہ ساری قوم کی امیر بن جائے. بلی کو جانتے ہیں نا آپ, جب اس سے کمزور صنف چڑیا اس کے پنجوں میں آ جاتی ہے یا چڑیا کو پکڑنے میں جو یہ داؤ لگاتی ہے, اس کو دیکھیں تو اس کی صنف اور اس کی عادت کا آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ کیا چیز. حضرت سعدی تو یہاں تک لکھتے ہیں گربہ مسکین گھر پر داشتے تخمے کنجش کرا از زمین برداشتے. اے مسکین گربہ یعنی مسکین بلی جڑی تانوں نظر آندی ہے, جے اے دے پر ہوندے تے چڑی تانوں کم از کم زمین تے نظر نہیں سی آندی کسے جگہ دی. یہ اڑ اڑ کے کھا جاتی ان کو, چیر پھاڑ کے رکھ دیتی. یہ بلی کے صفت والے, یہ ظالم درندے, درندوں میں آتی ہے یہ بلی. یہ ہمارے وزیر اعظم بن جائیں, امیر بن جائیں. اور سگ وزیروں, کتے, سگ کتے کو کہتے ہیں, کتے ہمارے وزیر بن جائیں. اپنی نسل کے دشمن اور حریص. کتے کی ہرس مشہور ہے نا, منہ میں ٹکڑا ڈالا ہوا ہے, پانی میں دیکھا دوسرے کتے کے پاس ہے تو اچھل کے اسے پڑا, اگلا بھی جاتا رہا. حریص اور اپنی نسل کے دشمن. کتا کتے کو کب برداشت کرتا ہے؟ یہ وزیر ہو جائیں. موشرا دیواں کنند, چوہے وزیر, چوہے جج بن جائیں. چوہے, ہاں چوہے, چوہے کو جانتے ہیں نا, جس کا کام ہی یہ ہے کترا کتری کری جاندہ ہے. نہیں دیکھتا ہے قرآن ہے یا حدیث دا ورکہ ہے یا کوئی چنگی گل ہے, جیڑی آئی کتر کتر کے انہیں پرے سوٹ چھڑے ہے, تے پھر جو ملا اپنے بل میں اپنی سوراخ میں لے گیا. حضرت سعدی فرماتے ہیں اینج دے چن کے بھیجیو, تے اینج دے چن کے بھیجے نے نا, این چنی ارکان دولت ملک را ویران کنن. پھر یہ ملک تمہارا ویران ہی رہے گا, کبھی آباد نہیں ہوگا. اس ملک کی آبادی تم کبھی نہیں دیکھو گے, اس ملک کی عزت ترس جاؤ گے اس کو. اسی طرح ڈھیروں ڈھیر سونا اور چاندی اکٹھا کرنے میں لگے. قرآن نے کیا حقیقتیں. زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ. اس وقت تو گھوڑے ہوا کرتے تھے نا, لیکن آج گھوڑے کی جگہ کاروں نے لے لی ہے. او بڑی بڑی کاریں, بڑی بڑی عجیب عجیب کاریں, لمبی کاریں. میں یہ کاروں کی محبت پڑی ہوئی ہے, ہر سال میری نئی کار ہونی چاہیے. اور وہ ملک کو بیچ بیچ کے کاریں لی جا رہی ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے بنگلے. والانعام, گھوڑے مربع کھانے کے لیے, سیبوں کا مربع ان کو کھلایا جاتا ہے. والخیل المسومہ, والانعام جانور ہیں. والحرث, جہاں کہیں کسی کی زمین دیکھی اس کو ہتھیا لیا. یہی کھیل کھیل رہے ہیں ہمارے سارے یہ برسر اقتدار طبقہ. قرآن کے الفاظ غور, 7 دنیا کی 7 چیزوں کا ذکر کیا, چنا اور سب کا نام لیا. النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث. 8 چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن لو حکم لگانے لگا, ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ تو دنیا کا متاع ہے, دنیا کا متاع. یہ لفظ تمہارے منہ سے کہلوانا چاہتا ہوں, اس کا معنی بتلاتا ہوں تمہیں. متاع کیا ہوتا ہے؟
ذالک متاع الحیات الدنیا، عام ترجموں میں تو اتنا لکھا ہوتا ہے نا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، متاع سامان، لیکن متاع کا ابھی ڈکشنری دیکھیں گے، لغت دیکھیں گے تو حقیقت میں متاع کسے کہتے ہیں؟ بیویاں چکی پیستی ہیں، چکی، اور ایک کپڑے کی چھوٹی سی ایک ٹاکی، چھوٹا سا حصہ کپڑے کا انہوں نے ٹکڑا بنایا ہوتا ہے، جہاں آٹا گرتا ہے وہاں سے اس کپڑے سے اس آٹے کو اکٹھا کر کے برتن میں ڈالتی ہیں۔ وہ جو کپڑے کا ٹکڑا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہو؟ پرولا، انہوں کی آہدے ہو پرولا، جنہوں پرولا آہدے ہو عربی چنوں متاع آہدے، عربی چنوں متاع آہدے نے، متاع دا معنی ہے یا متاع کہتے ہیں۔ یہ بیبیاں جب لسی بناتی ہیں نا، لسی دہی کی، وہاں بھی کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے اور لسی کی چھینٹیں جب باہر نکلتی ہیں وہ جو برتن ہوتا ہے اس پہ پڑتی ہیں تو وہ کپڑے سے اس کو صاف کرتی ہیں، ایدا نام کی ہے، انہوں بھی پرولا آخ دینے، اس کو بھی متاع کہتے ہیں عربی میں، یہ بھی متاع ہے۔ اس کو متاع قرآن نے اس لیے کہا ہے کہ کتا اس کا بڑا دشمن ہوتا ہے۔ بیویاں کی کر دینے اس ٹاکی نو کتھے چھپا کے رکھ دیا نے، وہ جڑا پتھر دا چکی دا پتھر انہوں نے چک کے وہ تھلے رکھ دینے کتے کو نکل نہ سکے۔ چکیاں ہوں اندر تو رکھیاں نہیں جاندیاں، باہر ہی ادھر ہوندیاں نے، پنڈاں دے وچ حویلیاں کوئی نہیں ہوندیاں، کتے بھی اتنے گھراں چ ہوندے نے، وہ لے کے تے ٹر جاندا ہے باہر اور منہ میں اس کو دبا لیتا ہے اور دبا کے چوستا رہتا ہے، چوستا رہتا ہے، ساری رات گزر جاتی ہے، اس کو آٹے کا یا وہ دودھ کا رس ملتا رہتا ہے اور وہ بڑا مست ہو کے اس کو ساری رات چباتا رہتا ہے اور آخر میں کھا جاتا ہے۔ یہی کچھ ہے۔ قرآن نے کیسا لفظ، 8 چیزیں، سونا چاندی، بیٹے، عورتیں، گھوڑے، کاریں، کھیتیاں، جائیدادیں، کوٹھیاں، بنگلے، ان سب کا ذکر کرنے کے بعد، نام لینے کے بعد فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، او لوگو اور اس میں دھوکے میں نہ آ جانا، یہ تو صرف دنیا کی زندگی کا ایک معمولی ذائقہ ہے، تمہیں ذائقہ آنے لگ گیا تو بس اسی میں مست ہو گئے، یہ متاع ہے، پرولا جے پرولا۔ قربان جاؤں قرآن مجید نے کس فصاحت و بلاغت سے اس لفظ کو یہاں رکھ دیا، سمجھانا چاہتا ہے قرآن، اے لوگوں دنیا میں مست ہو کے اللہ، سچے اللہ کی سچی بندگی سے منہ نہ پھیرنا، سچے نبی کی سچی غلامی سے منہ نہ پھیرنا، اور دین سے دور نہ ہونا۔ دین کے ساتھ دنیا ملے تو سونا بن جاتی ہے، جنت بن جاتی ہے، لیکن دین سے جدا ہو کے اگر دنیا رکھو گے تو یہ دنیا تمہارے لیے مردار بن جائے گی اور اس مردار کا نتیجہ پھر تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اس سے بھاگو گے لیکن یہ مردار تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ کس طرح؟ قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام سے کمائی دنیا قیامت کے دن سانپ کی شکل میں بن جائے گی۔ سانپ، اس سانپ کا نام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اقرا کہتے ہیں، الف قاف را عین، اور آپ نے فرمایا وہ اقرا سانپ اگر دنیا میں ہو، وہ برزخ کا معاملہ ہے، درمیانے دنیا مشرق کی طرف پھنکارے تو کوئی سبزہ نظر نہ آئے اتنا زہریلا، مغرب کی طرف پھونک مارے تو کوئی سبزہ نظر نہ آئے اس کی زہر کی وجہ سے، اور یہ سانپ اس حرام خور پر مسلط ہے، یہ کوئی علیحدہ چیز نہیں، یہ اس کی اپنی ہی دنیا ہے، اور گلے میں پڑ کے اس کے رخساروں پہ ڈسے گا اور یہ چیخے گا، پکارے گا ہائے میری مدد کو کوئی پہنچے، اور یہ سانپ بولے گا، آواز دے گا، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، وہ کہے گا انا کنزک، مجھ سے کیوں بھاگتا ہے، میں تو تیرا خزانہ ہوں، میں تو تیری دنیا ہوں جس کے لیے ساری عمر تو نے گزار دی، سود تو نے کھایا، جھوٹ تو نے بولا، بے ایمانی تو نے کی، قتل تو نے کرائے، چوریاں ڈاکے تم نے کیے، فراڈ کیے، میں وہی ہوں جس کی حفاظت ہی کرتا تھا، آج مجھ سے کیوں بھاگتا ہے، انا کنزک، میں ہوں تیرا خزانہ، کوئی اس کی فریاد رسی نہیں ہوگی، یہ اس کی سزا ہے۔ اور قرآن مجید تو فرماتے ہیں
الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ حرام سے سونے چاندی کو اکٹھا کیا، بڑی دولت اکٹھی کی، بڑی کوٹھیاں بنائی، بڑی کاریں بنائی، بڑا کچھ کیا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کوئی نہیں کیا۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نصیب ہی نہیں ہوتا حرام والے کو۔ کیا ہوگا اس کا؟ اسی خزانے کو، اس کی دولت کو، سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، وہ پگھلا ہوا سونا چاندی جہنم کی آگ سے یہ اس کے اس ماتھے اور جبین کو اس سے جلایا جائے گا، جن وعدے نے دم دینا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، یہ پہلو، وَظُهُورُهُمْ، اور یہ اس کی پیٹھ، ان کو داغا جائے گا اس جلتی آگ سے، جہنم کی آگ سے، جو اس آگ سے 70 گنا حرارت میں زیادہ ہے، اس سے داغا جائے گا۔ اور پھر کہا جائے گا فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اپنی اس دولت کا مزہ چکھو نا، دنیا میں تو نہیں نہ چکھا، دنیا میں تو اکٹھی کرتے رہے نا حرام حلال، آج چکھو۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق بھی اور قرآن کے مطابق بھی یہ دنیا آخرت میں ہمارے عذاب کا سبب بن سکتی ہے اگر اس دنیا کو غلط طریقے سے ہم اکٹھا کریں تو۔ اسی لیے قرآن نے متاع کہا، اور یہاں تک قرآن مجید نے فرما دیا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ کیا ہے دنیا کی حقیقت؟ اللہ فرماتے ہیں سنو میں تمہیں حقیقت بتلاتا ہوں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا تو بس ایک کھیل تماشا ہے۔ دو لفظ استعمال کیے، لعب ولہو۔ لعب کسے کہتے ہیں؟ کھیل کو۔ ملعب گراؤنڈ کو کہتے ہیں، کھیلنے کی جگہ کو۔ لائب کھیلنے والا، اور لوبا گڑیا کو کہتے ہیں۔ اے گڑیا نال بچیاں نہیں کھیڑ دی، عربی چنو کی آتے ہیں لوبا، یعنی کھیلنے کی چیز، بچوں کے کھیلنے کی چیز۔ میں یہ کھیل ہے۔ اور دوسرا لفظ استعمال کیا لہب، لہب تماشا۔ دنیا کیا ہے؟ ایک کھیل تماشا ہے، لائب و لہب۔ اور تیسرا لفظ میں وزینہ، بس یہ زینت ہے، میک اپ ہے، میک اپ۔ جب آیا تھا تب بھی یہ میک اپ نہیں تھا، جائے گا تب بھی میک اپ کوئی نہیں ہوگا، یہ دنیا منیا کچھ نہیں ہوگی۔ درمیان میں بندہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے، کچھ ضرورت سے زیادہ ہی جعلی میک اپ کرنے لگ جاتا ہے۔ زینت، رونق، میک اپ میں نے مانا اس کا کر دیا۔ اور اگلا لفظ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، یہ ہے دنیا، دنیا کی زندگی۔ تفاخر بینکم، کیا تفاخر بینکم؟ میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی دیکھتا ہے کہتا ہے میرے اس سے بہتر ہونے چاہیے، میں اس کے دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں میرے بہتر ہونے چاہیے۔ تفاخر بینکم۔ میں نے مکان بنایا ہے، دوسرے نے دیکھا ہے، اس نے کہا میری کوٹھی اس سے بڑی ہونی چاہیے۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا میری اس سے بڑی ہونی چاہیے۔ میں نے کسی کی کار دیکھی، میں نے کہا میری اس سے بڑھیا ہونی چاہیے، اس نے کہا میری اس سے بڑھیا ہونی چاہیے۔ دنیا فرمایا تفاخر بینکم، ایک دوسرے پہ دونوں فخر کرنے میں لگے ہیں، میری کوٹھی ایسی، میری زمین ایسی، میرا مکان ایسا، میری دولت ایسی، میری وزارت ایسی، میری کرسی ایسی۔ یہ ہے تفاخر بینکم، یہی دنیا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور کیا ہے دنیا؟ تکاثر، اور جس کا قرآن میں تذکرہ کر چکا ہوں، الہاکم التکاثر، تکاثر فی الاموال والاولاد،
میرا مال زیادہ ہو جائے، اور جی میری برادری، میرا کنبہ، میرا قبیلہ زیادہ ہو جائے. لگے ہوئے ہیں نا. پہلے تھا، پہلے کہیں رشتہ دینے لینے کا مسئلہ ہوتا نا تو دیکھتے تھے بھائی رشتہ وہاں کرنا ہے جہاں بڑی برادری ہو، بڑا کنبہ ہو، بڑیاں باواں ہون. اینج سوچتے تھے نا بڑے بڑے بندے تھے. یہ ہوتا تھا جی وہ رشتہ ہم نے کیا، بڑی برادری ہے جی، بڑیاں باواں نے جی، بڑے بازو ہیں ان کے. پہلے انجی سوچا جاتا ہے. تے ہون رشتہ کرنا ہوئے تے ہون ایہی سوچتے نے بھئی کلوں کلا منڈا ہوئے، نہ او دی ماں ہوئے، نہ او دا پیو ہوئے، نہ او دی بہن ہوئے، نہ او دا بھرا ہوئے. اینج ساڈے سامنے آسمانوں تھلے ڈگ پوے تے پھر جنج دا بھی ہوئے ساڈی کڑی او منظور کر لو جی رشتہ ہو گیا جی. بڑے فخر سے جی نہ او دی ماں ہے نہ او دی بہن ہے، اینج دا سونا رشتہ ہے جناب. رشتہ کران والیاں تے دوجے تیجے او جی یعنی معیار بنا دیے ہیں. او خدا کے بندو ڈرو خدا سے. یہ کیا کرنے لگ گئے ہو؟ اس کی ماں نہیں جو اس کے لیے دعائیں مانگتی ہے تو یہ ماں کی دعاؤں سے محروم ہے. اس کا باپ نہیں جو اس کے لیے شفقت سے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یہ باپ کی شفقتوں سے محروم ہے. یہ بہنوں کی دعاؤں سے محروم ہے، یہ بچیوں کی دعاؤں سے محروم ہے. یہ تو یوں ہی سمجھے کہ ایک سوکھا ہوا درخت ہے، اس کا کچھ بھی نہیں، کوئی پتا نہیں، کوئی ٹہنی نہیں. یہ بھلا کوئی رشتہ ہوا؟ لیکن معیار بدلتے رہتے ہیں نا. آج معیار بدل گئے. اللہ اللہ. تکاثر فی الاموال والاولاد. دنیا کیا ہے؟ یہ مال میں ایک دوسرے سے بڑھنا اور اولاد میں جی کنبہ قبیلہ بڑھنا. فرمایا یہ ہے دنیا. یہ قرآن مجید چن چن کے الفاظ کو دنیا میں ذکر کر رہا ہے. اور پھر یہاں تک بھی سورہ بنی اسرائیل میں تو یہاں تک من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. اے لوگو تم یہ خیال کرو کہ دنیا ہمیں نہیں ملے گی. دنیا تو میں دیتا ہی دیتا ہوں. ہاں جو یہاں ہی اپنا حساب و کتاب مکانا چاہتا ہے یرید العاجلہ اے الدنیا، دنیا ہی دنیا چاہتا ہے. کہتا ہے یہ ربنا آتنا فی الدنیا، بس آگے کچھ نہیں کہتا ہے. یہی کہتا ہے حج پہ گیا تو تب بھی دنیا، نماز پہ بیٹھا ہے تو تب بھی دنیا، چلتا ہے تو تب بھی دنیا، دنیا مانگنے میں لگا ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا. اس نے دنیا مانگی، جلدی والی چیز مانگی، میں ہم اس دنیا ہی میں اسے سب کچھ دے دیتے ہیں. ہماری مرضی ہو تو دنیا ہی میں اس کا سارا ادھار مکا دیتے ہیں. جو کچھ کرتا ہے سب کچھ اسے دنیا میں مل جاتا ہے. نمازوں کا بدلہ بھی کوئی اگر ہے ٹوٹی پھوٹی دنیا میں مکا دیا، حج کا بدلہ بھی دنیا میں مکا دیا، دنیا دے دی. آخرت کا اس سے خیال ہی کوئی نہیں ہے. اور دوسری جگہ تو اللہ نے سورہ شورى میں اور زیادہ وضاحت، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. او دنیا کی آخرت کی کھیتی چاہنے والے جو اس کا ارادہ کریں، ہم ان کو آخرت ہی دیتے ہیں اور آخرت میں سب کچھ ان کو ملتا ہے. من کان یرید حرث الدنیا، دنیا مانگنا شروع کر دیں، نوتی ہی منہا، وہ بھی ہم روکتے نہیں، دیتے ہیں ان کو. لیکن اتنی بات ہے دین سے علیحدہ دنیا مانگنے والے، دین سے دور ہو جانے والے، دنیا کی خاطر خدا اور خدا کے رسول کے باغی بن جانے والے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہاں بھی ربنا آتنا فی الدنیا کہا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. ہاں مومن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ نہ سمجھو کہ قاری صاحب آج کہتے ہیں بھائی چھڑ دیو دنیا، غاراں چ ٹر جاؤ تے جنگلے چ ٹر جاؤ. نہ یہ مطلب نہیں ہے. یہ دین نہیں سکھاتا، یہ روحانیت ہے، یہ یہودیت اور عیسائیت سکھاتی ہے. اسلام نہیں سکھاتا. یہ اسلام سکھاتا یہ ہے دنیا میں رہ کر، یہاں دنیا کی رونقیں زینتیں چہل پہل دیکھ کر اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، خدا کی سچی بندگی اور نبی کی سچی غلامی میں مشغول و مصروف رہو. یہ دنیا تمہیں خدا اور خدا کے رسول سے روکے.
ایسی محبت نہ آئے تم میں دنیا کی کہ خدا اور خدا کے رسول کے تم باغی بن جاؤ، وگرنہ دنیا میں رہ کر اپنے دین پہ چل کے کاروبار کرو، ملازمتیں کرو، جو مرضی کرو، اس کی اجازت ہے۔ یا اس کو چند لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں رہو، بے شک رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہتے ہوئے دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہنے لگ جائے۔ کون نہیں سمجھ آئی میرے اس جملے؟ تم دنیا میں رہو، اس کی اجازت ہے، اللہ اور تم دنیا میں رہو، اس کی اجازت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہو، دنیا میں رہو، کاروبار بھی کرو، تجارتیں بھی کرو، کام کاج بھی کرو، جو مرضی کرو، لیکن دنیا تم میں نہ رہنے لگ جائے، تمہارے دلوں پر دنیا کا قبضہ نہ ہو جائے، یہ ممنوع ہے۔ یا یوں اس کو سمجھ سکتے ہو، تمہاری زندگی کا جہاز دنیا کے سمندر پر تیر رہا ہے، اب یہ اوپر رہے نا، اوپر تو سلامتی ہے، بے شک جتنا مرضی سفر کرتا رہے، لیکن جس دن اس کے اندر پانی داخل ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ جہاز غرق ہو جائے گا، یہ تباہ ہو جائے گا۔ تم بھی اپنی زندگی کے جہاز کو اس دنیا کے سمندر پہ چلاؤ، لیکن خبردار یہ دنیا کا پانی تمہارے زندگی کے جہاز کے اندر نہ داخل ہونے پائے، اس طرح محبت تمہارے دلوں میں دنیا کی نہ آنے پائے کہ خدا اور خدا کا رسول پیچھے رہ جائے، دین پیچھے رہ جائے، اللہ کی کلام پیچھے رہ جائے اور تم دنیا کے ہو جاؤ۔ یوں نہ ہو جس دن یہ ہو گیا اس دن سمجھ لو جس طرح وہ جہاز غرق ہو گیا ہے، تم نے اپنی زندگی کو غرق کر دیا ہے اور تباہ کر دیا ہے، اب تمہیں خدا کے عذاب سے بچانے والا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ انداز ہے دنیا میں رہنے کا۔ عثمان غنی دنیا میں ہے غنی، اور ان کی دنیا کیا ہے؟ دنیا کمانے والے، تاجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت کرنے والے، رسول اللہ تجارت کی تعلیم دینے والے، احادیث میرے سامنے ہیں، وقت نہیں کہ میں ان کو پیش کر سکوں۔ ابو بکر صدیق تجارت کرنے والے، کیونکہ وہ علاقہ زرعی علاقہ نہیں ہے، مکے کی سرزمین زرعی زمین نہیں ہے، اتنی زرعی، بس کھجوریں وغیرہ تھوڑا بہت ہوتا ہے، اتنی زیادہ زرعی زمین نہیں ہے، اس لیے لوگ تاجر پیشہ تھے، شام کی طرف سامان لے گئے، کچھ ادھر سے لے آئے، تجارت کیا کرتے تھے۔ قرآن ان کے تجارتی سفروں کو بھی یہ رحلۃ الشتاء والصیف سے تعبیر کرتا ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ ان کے تجارتی اسفار کا ہی قرآن مجید تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب تجارت کرنے والے، کاروبار کرنے والے، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کی دین کی قرآن کی بات آتی ہے وہاں ان کی دنیا مانے نہیں ہوتی۔ ابو بکر صدیق تبوک کی جنگ کے لیے کتنا لائے ہو؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ننگا تو نہیں کرنا چاہتے، یہ نہیں، لیکن ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ یہ دنیا دار دیکھو، یہ دنیا والا ہے، دنیا اس کے پاس ہے، لیکن دیکھو دنیا پر دین کتنا غالب، دین کو غالب کر کے رکھو، اللہ اور اس کے رسول کو اپنی دنیا پر غالب کر کے رکھو۔ ابو بکر کتنا چندہ لائے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک جو کمایا وہ سب کا سب آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی گھر میں ہے اور کچھ نہیں۔ عمر تم کتنا لائے ہو؟ عمر کے پاس بڑی دولت ہے اور بڑی دولت لائی ہے عمر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر کے سارے اثاثے کو نصف کیا ہے، تنصیف کر کے آدھا یہاں لے آیا ہوں، آدھا پڑا ہوا ہے، کام کاج ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق کو سننے کے بعد عمر نے کہا میری خواہش تھی ابو بکر، آج میرے پاس اتنی دولت تھی کہ میں تجھ سے آگے بڑھ جاؤں گا، پر سرکار دو عالم نے سوال ہی ایسا کیا ہے کہ ابو بکر سے کوئی نہیں بڑھ سکتا، چاہے تھوڑا لایا ہے چاہے زیادہ لایا ہے، سارے کا سارا لے آیا ہے، میں تو آدھا لایا ہوں نا۔ اور عثمان غنی کی باری آتی ہے، 300 اونٹ بنایا، سارا ساز و سامان، آج کے زمانے میں 300 ٹینک، کون سمجھ آ گئی گل؟
300 جنگی ٹینک تمام لوازمات کے ساتھ اور 10,000 اشرفیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں لے کے، یہ اس کے ہاتھوں میں ہے جس کے گھر میں تھوڑا سا سونے کا ٹکڑا عصر کے بعد رہتا ہے تو عصر کی نماز پڑھی اور سلام پھرتے ہی دوڑ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ پہلے تو آپ بیٹھا کرتے تھے، کوئی بات سنایا کرتے تھے، آج بڑی جلدی گئے، میں یہ نہیں چاہتا کہ نبی کے گھر میں سونا رہے اور رات آ جائے، میں اس سے پہلے تقسیم کرنا چاہتا ہوں، تقسیم کرایا۔ 10,000 اشرفیاں سونا وہ لیا ہوا ہے، وَيُقَلِّبُهَا، یوں اس کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں مَا ضَرَّ عثمان عمل بعد، اس کے بعد کوئی عمل عثمان کو ضرر نہیں دے سکتا۔ یہ ہے دنیا دار ہے، پر اپنی دنیا داری پر دین کو غالب رکھا ہوا ہے۔ شہد کی مکھی سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ دریا، سمندر، جوہر، تالاب، نہر ہر جگہ سے پانی لیتی ہے، لیکن کیا کرتی ہے؟ اپنی ضرورت کا پانی کنارے پہ لے کے اپنی ضرورت پوری کر کے اڑ جاتی ہے اور شہد پیدا کرتی ہے۔ جس دن مکھی، شہد کی مکھی دریا سمندر کے درمیان جا کے اپنے آپ کو بٹھا لے گی، پھر کیا ہوگا؟ ختم، نہ شہد بنے گا نہ اس کی جان باقی بچے گی۔ یہ تمام کی تمام جتنی میں نے معروضات و گزارشات پیش کی ہیں ان آیتوں کے تحت، ذرا دیکھیے گا ان آیتوں کو، جو 2 آیتیں میں نے پڑھی تھیں سورہ ہود کی۔ اللہ اللہ، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، دیکھو جو قرآن مجید سے الفاظ میں نے پڑھے تھے وہی الفاظ، زینت کا لفظ میں پڑھ چکا ہوں۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو بھی دنیا کی زندگی چاہتا ہو اور دنیا کی زندگی کی رونقیں چاہتا ہو، کیا ہوتا ہے جی؟ مانگ رہا ہے اللہ منو دنیا دینی، حج پہ جاتا ہے تو اللہ دنیا دینی، دنیا ہی دنیا منگتا ہے، دنیا ہی دنیا منگتا ہے۔ خودی گل ہوئی نا میراثیے والی، اے نال لگیا چودھری نال لگیا، یا اللہ منو ایمان دینی، مولا منو ایمان دیں، مردیاں ایمان دیں، اللہ ایمان دی دولت دیں، اوگ لگیا یا اللہ منو دنیا دے، اللہ منو دنیا دے، رولا پائی جاندہ اللہ منو بڑی دنیا دے۔ انہیں کیا ہو بندے دیا پترا، اللہ کولو ایمان منگیدہ ہے، اللہ کولو ایمان منگیدہ ہے، تو دنیا ہے بھی دنیا، تنو دنیا ہی ہر جگہ یاد ہے۔ انہیں دے تقریر کی تھی نا، انہیں کیا جدے کول جیڑی چیز نہیں ہوندی وہی منگتا ہے نا، اور جدے کول جیڑی چیز نہ ہوئے وہ نہیں منگنی ہے نا۔ تیرے کول ایمان نہیں، تو ایمان مانگ، میرے کول دنیا نہیں، میں دنیا منگن لگیا، تو ایمان لایا، میں دنیا لائیے۔ یہ تو ویسے لطیفہ آیا نا، بات میں نے آپ کو سنا دی، اصل دنیا ہی دنیا جی، حج پہ گیا اللہ دنیا دے، دولت دے دے، نماز کے بعد بھی اللہ دولت دے دے، دنیا دے دے، یا اللہ میں وزیر بن جاؤں، یا اللہ میں ممبر بن جاؤں۔ جس طرح ہوں ممبران اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ مولوی کول بھی جان گے تے یہی آکھن گے، کوئی گل سنن واسطے تیار نہیں، مولوی جی ایک اد ووٹ لبے گا کہ نہیں لبے گا کدھروں۔ انہوں دا خیال ہے مولوی بھی ساڈے تے استعمال ہو جان جی، ہونا وزیر بھی استعمال ساڈے واسطے ہو جان، ساری دنیا ساڈے ووٹاں واسطے استعمال ہو جائے۔ یہ نہیں سوچیں گے او بھائی اس دھندے چ اسی مولوی نا، مولوی چنگا لگیا کوئی دین دی گل دسدا پیا تو استعمال کریے۔ لڑے اج کل بین الموت والحیات نے نا، پتہ کوئی نہیں مریں گے کہ جیاں گے، اس واسطے ہر چیز کو یوں ہی انہی ووٹوں کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہر ایک، کسے دا فون، کسے دا خط، کسے دا کی سفارشاں ہی سفارش، قاری صاحب نو آکھیو، قاری صاحب نو آکھیو، ساری عمر قاری صاحب دی گل منی جے کوئی؟ اوے ساری عمر قاری صاحب تے لگیا 30 سال دا تانوں قرآن سنانے، کوئی گل سنی جے منی جے؟ تے ہن قاری صاحب دے تے سارے دعوے دار ووٹاں واسطے جی، ذرا قاری صاحب فلانے نہیں پہ دیندے، انہاں نو آکھیو جی فلانے آکھیو۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، دنیا چاہتا ہے اور دنیا کی رونقیں چاہتا ہے، یہی مانگنے لگا ہے، مولوی سے بھی یہی، دوستوں سے بھی یہی، دنیا جی ووٹ ملنے چاہیے نے، نوٹ ملنے چاہیے نے، روٹیاں ملنیاں چاہیے نے، بوٹیاں ملنی، یہ جیسا ظرف ہوتا ہے لگے ہیں مانگنے جناب۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، میرے اللہ فرماتے ہیں ہم کیا فیصلہ ان کا کرتے ہیں، نوفی الیہم اعمالہم فیہا،
ہم ان کو ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، دنیا کی صورت میں۔ نمازیں ویسے تو ان کا بدلہ آخرت میں ملنا تھا، لیکن دنیا مانگنے والوں کو نمازوں کا بدلہ بھی دنیا میں، حج کا بدلہ بھی دنیا میں، حج کیا ہوا ہے، کوئی صدقہ خیرات کیا ہے تو اس کا بدلہ بھی دنیا میں، اور جو کوئی کہیں نیکی ہوئی اس سے فرمایا وہ بدلہ بھی سارے کا سارا ہم اسے دنیا میں چکا دیتے ہیں۔ دیکھنے والے کہتے ہیں جی او بڑا دنیا دار ہے، بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑی جاگیریں ہیں، او یہ جی دنیا کی چہل پہل، ہٹو بچوں کی آوازیں۔ میرے اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب کچھ اسے دنیا ہی میں دے رکھا ہے، کوئی نیکی اس سے ہوتی ہے تو ہم ادھار نہیں کرتے۔ اے دنیا مانگنے والے، دنیا کے حریص کتے، لے لے نماز کا بدلہ بھی دنیا میں، حج کا بدلہ بھی دنیا میں، زکوٰۃ کا بدلہ بھی دنیا میں، خیرات کا بدلہ بھی دنیا میں، کسی کی بیمار پرسی کی تو اس کا بدلہ بھی دنیا کی صورت میں لے لے، ووٹوں کی صورت میں لے لے، نوٹوں کی صورت میں لے لے۔ میں ہم یوں سے بدلہ دیتے ہیں، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ۔ ایک ایک نیکی کا پورا بدلہ دنیا میں چکا دیتے ہیں، ذرہ بھی کمی نہیں کرتے۔ بھائی کہ ایک آدھ نماز کا بدلہ ہم آخرت کے لیے رکھ لیں، کسی ایک نیکی کا بدلہ آخرت کے لیے رکھ لیں، نہیں وَهُمْ لَا يُبْخَسُونَ، کمی نہیں ہوتی، نقصان نہیں ہوتا۔ دنیا رج کے ہم انہیں دیا دی کرتے ہیں۔ دنیا کو جو مانگنے والے ہیں، یا اللہ دنیا میں تو بڑی عیش ہے، بڑا مزہ ہے، ووٹ بھی مل گئے، اقتدار بھی مل گیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں آگے بھی تو سنو نا، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ یہی تو وہ لوگ ہیں نا، اوے دنیا مانگنے والے، میں آخرت میں آگ کے سوا اور کچھ نہیں ان کے حصے میں، آگ ہی آگ ان کا مقدر بن چکی ہے۔ یا اللہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جمعہ پڑھتے ہوئے، جی جمعہ پڑھتے ہوئے ایک ووٹ منگن آیا تو میں انہوں آکھیا یار میں تم جمعہ پڑھن تے ویکھیا کدی نہیں، تے میں کس طرح تیرے ووٹاں دا آکھاں کسے نوں جمعہ پڑھاں گا؟ جی کیوں نہیں پڑھاں گا جمعہ بادشاہ، جمعہ پڑھاں گا، اگے بھی میں آندا ہوندا کدھر نماز پڑھنے ہیں جی۔ یا اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نماز پڑھتے بھی دیکھا، جمعہ پڑھتے بھی دیکھا، تعزیت کرتے بھی دیکھا، جنازہ پڑھتے بھی دیکھا۔ ہاں جنازے پڑھن آج کل بڑے جاندے جے، کدھرے پتہ لگے بھاویں اپنی وارڈ تے چھڑ دے نہیں نا، کدھرے ہور وارڈ دا بھی پتہ لگے بھی اتھے جا کے پڑھاں گے تے او دے رشتہ داراں نوں استعمال کران گے، او دے رشتہ دار ایتھے ساڈی وارڈ وچ رہندے نے تے انہاں دا پڑھ کے تے پھر انہاں نوں استعمال کر کے ووٹ لبن گے، اور ٹھیکہ چایا انہاں جنازیاں دا، تے پھر جنج او آکھن گے نا اونج ہی جنج او کردے نے اونج ہی کری دبی چائی جاندے نے۔ یا اللہ یہ کام تو کرتے تھے، ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنازے پڑھتے تعزیت کرتے ہیں، اور 6 سال کا مرا ہوا آج اس کی تعزیت کے لیے چودھری صاحب جاندے پے، آج جاندے پے، پتہ تے ہے وہ چودھری صاحب آج تعزیت واسطے کیوں آئے نے؟ یا اللہ یہ نیکیاں ہیں، تعزیت کرنا نیکی، جنازہ پڑھنا نیکی، نمازیں پڑھنا نیکی، جمعے پڑھنا نیکی۔ اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ نیکیاں ان کی دیکھی تھیں، انہوں نے کی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ میں وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کچھ کیا برباد ہو گیا، سارے کے سارے اعمال باطل ہو گئے، کیونکہ یہ اعمال اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہیں، ووٹوں کے لیے ہوئے ہیں، دنیا کے لیے ہوئے ہیں۔ یہ اعمال، یہ نمازیں، یہ تعزیت، یہ جنازے، یہ بیمار پرسیاں، یہ سب مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ نیکیاں نہیں تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ان کی ضرورت نہیں، باطل ما كانوا يعملون، جتنے کے جتنے اعمال تھے سب کے سب باطل ہو گئے۔ یہ ان 2 آیتوں کا ترجمہ تھا جو میں نے آج پڑھی ہے۔ ان تمام معروضات و گزارشات کا واحد مقصد، لوگوں دنیا میں رہو لیکن خدا کے باغی نہ بنو، ایسی دنیا سے بچو جو اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کا سبب بنے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کو مغلوب رکھو اور دین کو غالب رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہارے دلوں میں
غالب رہنی چاہیے۔ اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہمارے دلوں کو اپنی محبت غالب کر دے۔ آخر دعوانا